فتح خیبر سے پیمبر. اگر میں ہزاروں ہزار مرتبہ کی پیٹی ہوئی بات کرنے جا رہا ہوں لیکن دلیل دوں گا. اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہوتا تو خندق کے میدان میں عمرو بن عبد العزیز کے پکارنے پر پیغمبر کبھی یہ کہتے من لہو ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا. بھائی یہ لوگوں سے کیوں کہہ رہے ہیں اللہ سے کریے. بھائی مدد اللہ سے مانگیے. یہ ضرورت کیا ہے پبلک سے مدد مانگنے کی. ٹھیک ہے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ بھائی وہ تو سامنے بیٹھے ہوئے نا باروں کے خیمے میں پیغمبر اکرم کے بعد سارے ساتھی ہیں سارے بزرگ ہیں. لیکن جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ سے مدد مانگو تو پھر یہ کیوں کہا من لہو. بھائی تم میں سے کوئی ہے جو اس کے مقابلے میں جائے؟ ہے کوئی جو جائے مقابلے پر؟ اب کوئی نہیں اٹھا. جانتے تو سب ہیں کہ بس وہی اٹھا. خندق ہے نا 5 ہجری. اس سے پہلے بدر ہے, اس سے پہلے احد ہے, اس سے پہلے ہجرت ہے, اس سے پہلے ذوالشیرہ ہے. وہی اٹھا جس کی اٹھنے کی عادت ذوالشیرہ میں بنی. ایک ہی کی عادت تھی. کہاں بیٹھ جاؤ, کہاں بیٹھ جاؤ, بیٹھ گیا. اب وہ اور قریب آیا بھائی جملہ کھولے ہیں. اب اس کی جو ہمت بڑھ گئی نا کہ ادھر سے جواب نہیں جا رہا ہے. کہنے لگا یہ بات کیا ہے؟ کہا من لہو ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ کوئی نہیں اٹھا. وہی اٹھا جس کی عادت تھی. اب بیٹھ جاؤ. اب اس کی ہمت اور بڑھ گئی. اب تاریخ تبری اور کامل کی اصلی دونوں نے ملا کے لکھا. اس نے پھر کہا بھائی آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ کہا من لہو ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ کوئی نہیں کیا. وہی اٹھا تھا. اسے پھر اٹھا دیا. اب اتنی ہمت اس کی بڑھی. سائیکولوجیکل ہے نا یہ بات کہ جب جواب نہیں آئے گا تو اس کی ہمت بڑھے گی. وہ آیا اور پیغمبر باروں کے خیمے میں بیٹھے ہوئے اس نے نیزہ مارا اور نیزہ مارنے کے بعد پیغمبر کے خیمے کو پھاڑ دیا, چاک کر دیا. اور چاک کر کے نیزے کے پھن سے خیمے کے کٹے ہوئے ٹکڑے کو ہٹایا اور آنکھیں ڈالی پیغمبر کی آنکھوں میں اور کہنے لگا کہ بات کیا ہے؟ میں بار بار پکار رہا ہوں اور کوئی مقابلے کے لیے آتا نہیں. بات کیا ہے؟ بھائی توجہ رکھیے گا. پیغمبر نے اسے جواب نہیں دیا. اب فرمانے لگے من لحاظ القلب ہے کوئی اس کتے کے مقابلے میں جانے والا؟ لہجہ بدل گیا, لہجہ بدل گیا. اور کس کا بدلا؟ صاحب خلق عظیم کا لہجہ بدلا. بھائی کس کا لہجہ بدلا؟ رسول کا لہجہ بدلا. بھائی یہ لفظ اس قابل نہیں ہے کہ منبر سے میں اس کا ترجمہ کروں, لیکن کیونکہ زبان رسول میں نکلا میں مجبور ہوں ترجمہ کرنے کا. من لحاظ القلب ہے کوئی اس کتے کے مقابلے میں جانے والا؟ بھائی وہی اٹھا. پھر جسے اٹھنا چاہیے تھا. اب میں روک رہا ہوں سارے سننے والوں کو. بھائی اس نے چیلنج کیا. کہنے لگے من لہو ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ پھر چیلنج کیا. کہا من لہو ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ اس نے پھر چیلنج کیا. کہا من لہو ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ اور جب اس نے خیمہ پھاڑ دیا تو اب جلال آ گیا. کہنے لگے من لحاظ القلب ہے کوئی اس کتے کے مقابلے میں جانے والا؟ بھائی پیغمبر کا کوئی عمل مسئلہ سے خالی نہیں ہوتا. بدلا دیا کہ جب تک دور رہے گا دشمن اسے انسان سمجھیں گے, اور جب اس نے خانہ رسالت پہ حملہ کر دیا تو کتے سے بدتر ہے. کے مقابلے میں جانے والا وہی اٹھا. اور اب ایک موٹا کا قریب آؤ. اب وہ جوان قریب آیا. اپنا امامہ اتارا اس کے سر پر رکھا, اپنی رضا اتاری اس کے گول پہ ڈالی, اپنی تلوار نکالی اس کے بغل میں جمائی کی اور کہا کہ جا. اور جب وہ چلا بھائی سب جانتے سب باقی میں بات بات جوڑ دیے گا. جب وہ چلا تو بے اختیار آواز دی برادر ایمان کلو ہے. روایت ہے, لکھی ہے, سب نے لکھی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ کچھ نے کہا برادر ایمان کلو پورا ایمان گیا, کچھ نے کہا برادر اسلام کلو پورا اسلام گیا. ایمان کی روایت راویوں کی کثرت کے ساتھ ہے, پورا ایمان گیا.
پورا ایمان دے گا. اچھا اب میں اگر مبالغہ کروں تو میں کر سکتا ہوں. میں نے مثال بھی دی, میں انسان ہوں. اچھا شاعری بیس کرتی ہے مبالغے پر. اگر شاعری میں مبالغہ نہیں ہے نا, زمین کو آسمان بنا دینا, چہرے کو چاند بنا دینا, بھائی یہی ہوتا ہے مبالغہ. اگر مبالغہ نہ ہو تو وہ شاعری کیا ہے؟ اسی لیے پروردگار نے پیغمبر کو شاعری بھی سکھلائی. سورہ یاسین میں کہا وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. ہم نے اپنے حبیب کو شعر کہنا نہیں سکھلایا. اگر ہم اپنے حبیب کو شاعری سکھلا دیں گے اور پھر کہنا پڑے گا ایمانو کلو, تو منافق یہ کہتے کہ مبالغہ کر رہا ہے, پورا ایمان نہیں گیا تھا, ہے نا. پیغمبر نے مبالغہ کر دیا. تو اب اس رسول نے جو شاعری نہیں کرتا, اس رسول نے جو مبالغہ نہیں کرتا, اس رسول نے علی سے کہا ورنہ ایمانو کلو, بھائی پورا ایمان گیا. علی کون ہے؟ پورا ایمان. پورا ایمان ہے علی. یہ بات ہے میں نے اسی ایک جملے کے اوپر اصرار کر رہا ہوں, پورا ایمان گیا. اچھا تو روایت کیا تھی؟ خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے, پر نظر الی وجوہ اصحابہ, اپنے ساتھیوں کے چہرے دیکھ رہے تھے. تو کچھ اور لوگ بھی تو بیٹھے تھے نا. جب وہ کہہ رہا تھا کہ آؤ مقابلے پر, تو رسول اکیلے تو نہیں تھے, یا فقط رسول اور علی تو نہیں تھے, اور بھی تو تھے نا. اچھا تو اتنے بڑے بڑے چنچل لوگ بیٹھے ہیں اور رسول کہہ رہے ہیں پورا ایمان لگا. تو بھائی پورا ایمان اگر باہر گیا تو یہ بیٹھنے والے کیا ہیں؟ مبالغہ نہیں ہے. تو مجھے پوچھنے کا حق ہے کہ یا رسول اللہ جب پورا ایمان میں جانے گیا تو یہ پاس بیٹھنے والے کیا ہیں؟ تو بھائی اسی لیے تو پورا ایمان کہا ہے کہ جو اس کے حوالے سے ان کا کہا ہے اس کا ایمان قبول. جو اس سے ہٹ گیا ہے اس کے ایمان کی ذمہ داری میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, تو وہ ہے پورا ایمان.